اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. اور ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا. ہمیں لگے گا پتہ نہیں پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو شروع کیا ہے, یہاں جو پچھلی آیت اینڈ ہوئی تھی کہ تم سمجھ جاؤ یعنی عقل کی بات تھی, اور یہاں پر اب جب آگے بات ہو رہی ہے تو دل کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ یہ دونوں فیکلٹیز جو دونوں یہ ادارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں ان سے, دل سے بھی اور دماغ سے بھی. دونوں کے جواب دیے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر. دل کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں, جیلسی ہو گئی, حسد ہو گیا یعنی جو, اور اس کے علاوہ غصہ ہو گیا, کسی کے لیے پیار ہو گیا, کسی کے لیے اداسی ہو گئی. یہ سارے ایموشنز جو ہیں وہ دل کے اندر ہوتے ہیں. اور دماغ جو ہے وہ چیزوں کو سوچتا ہے, یعنی اس کا کام ہے کہ وہ سوچے گا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ غلامی کیوں ہے, یا 4 بیویاں کیوں الاؤڈ ہیں, یا جو ہے اس طرح کے سوال جو ہے وہ دماغ سوچتا ہے. تو قرآن پاک جو ہے وہ دونوں کا علاج بتاتا ہے. دل کا علاج اس طرح بتاتا ہے ایموشنز کا کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں اس کے اندر, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسے کتنے کتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کس کس طرح کے وقت گزارے ہیں, تو ہمیں حوصلہ اور ہوپ ملتی ہے. اور قرآن جو ہے وہ دل کو ہیل کرتا ہے, یعنی اس کو جو ہے وہ اندر سے تقویت پہنچاتا ہے. تو جو دوسرا دماغی والے جو جواب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر دیتے ہیں, لیکن قرآن پاک پریکٹیکل ہے. یعنی اگر غلامی کا حکم جس وقت میں تھا وہ پریکٹیکل اس ٹائم میں ضروری تھا, یعنی اس کو آئیڈیلسٹک نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے, یعنی غلامی کو اس طرح سے دیکھا جائے, یعنی جو ہے وہ اس ٹائم میں ضرورت کیا تھی اس کے مطابق غلامی کے بارے میں آیات آئیں. تو قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو بلیک اور وائٹ میں چیزیں نہیں بتاتا, بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بتاتا, جس کے بارے میں آپ کو خود اجتہاد کرنا ہوتا ہے. تو جیسے آپ اگر سوچیں کہ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ سچ جو ہے وہ اچھا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برا ہے, ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیشہ. لیکن کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر میں روکنے کے لیے ان کے جو بیگ تھا اس کے اندر ایک پیالہ جو تھا وہ چھپا دیا اور ثبوت کے طور پہ اس کو میں پیش کر دیا. تو انہوں نے جھوٹا وہ ان کے خلاف ایویڈنس رکھا. اب یہ ہم اگر کہیں کہ پیغمبر تھے وہ ایسے کہہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہانی بیان ہوتی ہے قرآن پاک میں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے یہ اسکیم بنائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے یہ اسکیم تیار کی, اللہ نے یہ اسکیم تیار کی. یعنی کئی جگہوں پر قرآن پاک میں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے بھی بتوں کو توڑنے کے بعد ایک بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا کہ اس نے توڑے ہیں, اس سے پوچھ لو, تو انہوں نے بھی وہاں پر جھوٹ بولا. اس کے علاوہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کی جو بہن تھی, انہوں نے بھی فرعون کے محل میں جا کر کہا کہ میں کسی فیملی کو جانتی ہوں جو کہ اس بچے کی پرورش کر سکتے ہیں اچھی. تو اب سوچنے کا بات یہ ہے کہ وہ اگر کہتی ہیں کہ سچ نہیں, قرآن پاک تو ہمیں یا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولنا ہے, تو جا کے کہتی ہیں یہ میرا بھائی ہے, وہ میری امی ہے وہاں کھڑی رو رہی ہیں, تو ہمارا بھائی میں واپس کر دیں. لیکن انہوں نے مصلحت دیکھی کہ یہاں پر وہ سیف رہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی فیملی ارینج کر دیتی ہوں جو کہ ان کا خیال رکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے اپنی ہی ماں کو وہاں پر جو ہے وہ بلا لیا, یعنی ان کو وہاں پر بچے کی نگہداشت کے لیے رکھ لیا. تو یعنی قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو جب دماغی طور پر سوال کو جواب دیتا ہے, تو وہ کئی جگہوں پہ ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سوچ سے کام لینا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی برائی کسی جگہ پر بہت بڑے مسئلے کو روک سکتی ہے تو وہاں پر جھوٹ بول دینا مصلحت کے لیے اچھا ہے. یعنی یہاں پر اب ہم وہ بات کہیں گے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, کسی کی جان بچانے کے لیے, کسی نیکی کے کام کے لیے, کسی اچھی چیز کے لیے آپ کو کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, تو آپ بول سکتے ہیں. اس کی اجازت ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر, یعنی اس کے اندر اسٹوریز کے اندر پروفٹس کی جو ہے وہ موجود ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنے طور پہ ہی نہیں لے لینا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا. یعنی اس پہ آپ کو قرآن کے ہی ریفرنس کے تھرو آپ کو کرنا پڑے گا, اپنی مرضی سے آپ نہیں چلائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار سوچنے کو کہتے ہیں, بار بار اس طرح کی سٹوریز بیان کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پوزیشن ہو تو ایسے بول دینا مصلحت ہے, ایسے ہو جائے تو ایسے کر لینا مصلحت ہے. تو یہ ساری سٹوریز پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. پھر جو قرآن پاک ہے وہ دل پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے, کیونکہ باقی ساری جو انسان کے عمل ہیں وہ دل کی وجہ سے, دل سمجھ لیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. یعنی دل جو ہے وہ ہر طرف جہاں پہ بھی لے جانا چاہے گا انسان کو لے جا سکتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, اکثر عقل آپ کو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, آپ کا تمام تر نالج آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن دل آپ کا کسی اور طرف ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی اگر لڑکا ہے وہ پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, اور وہ لنگس کا ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سگریٹ بھی پیتا ہے ساتھ ساتھ, حالانکہ اس کو سب پتا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے, لیکن اس کا دل جو ہے وہ, یعنی اس کو دل میں کوئی غم ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ اس کو اس کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ سگریٹ, جو کہ اس کو پتا ہے کہ غلط ہے, وہ غلط کام بھی کرے گا. تو جو اصل دل ہے اس کی پاکیزگی زیادہ ضروری ہے, پھر دماغ بھی صاف ہو جاتا ہے انسان کا. تو دل کو بہت زیادہ فوکس دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سوچو, لیکن اصل میں ان لوگوں کے دل میں شیطان آ چکا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ شیطان جب ایک دفعہ دل میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے دماغ کے ساتھ بھی چاہے جو مرضی جس طرح کے الٹے پلٹے سوال وہ آپ کے دماغ میں اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے, چنانچہ وہ پتھروں کی طرح. یعنی اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے مثال دی ہے کہ اتنے سخت ہو گئے ان کے دل, یا ان سے بھی زیادہ, کیونکہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف لیول ہوتے ہیں, وہ ایک دم سے سخت نہیں ہوتے, آہستہ آہستہ سالوں میں جا کر ان کے اندر بہت زیادہ سختی آتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. یعنی پتھر بھی جو ہے وہ ایسے ہیں جو آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دیں گے جن کے اندر بہت کچھ ڈفرنٹ ہے پتھر, لیکن ان لوگوں کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر تو ایسے بھی تھے
جب اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی اس پتھر پر پڑی، پہاڑ پر پڑی، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھروں کی مثالیں دینی ہیں جو کہ پتھر نہیں ہے، اصل میں وہ دل ہیں، لوگوں کے دل. یعنی 3 طرح کے لوگوں کے دل ہوتے ہیں. پہلا دل وہ ہے جو کہ جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اس کی مثال اگر ہم لیں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جو کہ دماغ سے کام لیتے تھے، جو ہر ٹائم پہلے سے ہی سوچتے رہتے تھے، جو پہلے سے ہی جن کے دماغ میں اچھائی بہت زیادہ تھی، ان کے اندر جو پیور اندر ان کا تھا، بالکل پیور تھا. انہوں نے اپنے جو پیورٹی تھی اس کو خراب نہیں ہونے دیا. تو ایسے لوگوں کو جب ایمان کی روشنی ہلکی سی بھی پڑی تو ساتھ ہی وہاں سے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دریا بہ نکلے ہیں، اور وہ پتھر بالکل جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، سختی اپنی ختم کر دیتا ہے، اور اس میں سے دریا بہنے نکل پڑتے ہیں. تو جو ہے وہ یہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جو فوراً ایمان لے آئے تھے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی یہ ایسے پتھر ہیں جن کو تھوڑی سی ایک ہٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو مار کر ایک جو ہے وہ چیز یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو ایموشنلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جن کو جذباتی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے آیات جب سنی تو ان کے دماغ میں آیا کہ یہ تو بہت اچھی شاعری پڑھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی ہی آیت اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے وہ پڑھوائی کہ یہ شاعری نہیں ہے جو پیغمبر پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دماغ میں آیا کہ کیا یہ میرا دماغ پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے بالکل ایسے جواب دیا جیسے مطلب میں نے جو سوچا وہ دماغ میں آئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت وہ پڑھ دی کہ یہ جو ہے وہ کسی کا دماغ پڑھنے والی ورڈز نہیں ہے، یہ ایسے ورڈز نہیں ہیں کہ کسی کا دماغ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آیات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوف کے مارے بھاگ گئے. یعنی ان کو اتنی ایموشنلی یہ چیز اتنی زیادہ اٹریکٹ. اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ایموشنلی ہی، یعنی ان کو دل پہ ہٹ ہوئی تو تب وہ جو ہے اسلام کی طرف آئے. ہوا یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مارا تھا. تو جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ تم نے میرے جو ہے وہ نیفیو کو مارا ہے. تو انہوں نے کہا چلو میں بھی اسلام لے کر آتا ہوں، میں جس مذہب کو وہ فالو کرا ہے اس کو میں ہی فالو کروں گا. یعنی وہ جذباتی ہو گئے تو انہوں نے یہ کام کیا. تو یعنی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ ان کے دل پر بہت بری ضرب لگتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، یعنی وہ نرم پڑ جاتے ہیں، وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں. اور ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اب یہ تیسری قسم ہے جو کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خوف سے اللہ کے گر پڑتے ہیں. یعنی اب جب ہم اگر سوچیں کہ کوئی یہ جیسے لینڈ سلائڈ ہوتی ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف پتھر آتا ہے، اس کے علاوہ ارتھ کویک میں پتھر جو ہے وہ کس طرح گرتے ہیں. تو اس طرح یہ مثال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. رکوع میں کیا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں پہلے قیام میں، اور پھر رکوع میں آتے ہیں تو نیچے آتے ہیں، اس سے آتے ہیں نیچے تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 یعنی ایک سلائڈ کی طرح ہم لوگ نیچے کی طرف جاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ایسے پتھروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے، کیونکہ جب پتھر اوپر سے نیچے گرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹنے کے بھی اس کے چانسز ہوں گے. یعنی ان کے اندر امید ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دل سے وہ ایک فیلنگ نہیں آ رہی. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تمہارے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بار بار سجدہ کرتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اگر تمہاری نیت اچھی ہے اور تمہارے دل سے بے شک وہ والا لیول نہیں بھی آ رہا ایمان کا، تو تم سجدہ کرتے رہو، گرتے رہو گرتے رہو. ایک دن آئے گا کہ جب اس پتھر میں سے بھی پانی نکلنے لگے گا. یعنی اگر آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ آپ کا دل میں نہیں آ رہا ایمان تو آپ گرتے رہیں. ایک دن آئے گا جب آپ سجدے میں سجدہ ریز ہوں گے اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی نکلے گا. یعنی یہ جو پانی کا ذکر ہے یہ آنکھوں سے بھی تو انسان کے نکلتا ہے پانی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں اسی طرح دی ہیں انسانوں کی کہ دل پتھر کی طرح جن کے سخت ہیں وہ ایسے بھی پتھر ہیں جو کہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ایسے بھی پتھر ہیں جن کے اندر سے پانی کے بہت زیادہ دریا کی طرح پانی نکل آتا ہے. یعنی ایمان سب سے پہلا درجہ جو ہے، جو پہلا پتھر تھا وہ ہے احسان. یعنی ایمان کا اول ترین درجہ جو ہے وہ ہے کہ یعنی جو سنتے ساتھ ہی ایمان لے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو تھوڑی سی ضرب کی ضرورت ہوتی ہے، ہٹ کیا جاتا ہے تو ان کے دل سے پانی نکلتا ہے. اور یہ پانی اس تعداد میں بے شک نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پانی نکلتا ضرور ہے. تو ایسے لوگوں کو زندگی میں تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے تو ان کے دل سے پانی نکل جاتا ہے. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں. اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ گرتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے. تو پہلا احسان کا درجہ ہو گیا، دوسرا ایمان کا درجہ ہو گیا، تیسرا صرف وہ لوگ. اصل میں یہ جو 3 طرح کے پتھر ہیں یہ 3 طرح کی پرسنالٹیز بھی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فلسافیکل قسم کے ہوتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ہر ٹائم اور چیزوں کو ایسے غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ غور کرتے رہتے ہیں. اور دوسری ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، وہ ہر ٹائم کبھی کچھ کام کریں کبھی دوسرا کام کریں، کبھی ان کی انرجی جو ہے وہ فل آف انرجی ہوتے ہیں. اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بس صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ عمل کر لو، دل سے ان کے کو خاص اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتے چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تینوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے خبر ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل رائگاں نہیں جانے دیں گے اگر وہ سچائی کے راستے پر واقعی چلنا چاہتے ہیں. تو